علیکم، کیا حال چال ہے بھائی؟ وعلیکم السلام حسن علیہ صاحب، بہت شکریہ. میں خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ آپ سے ڈائریکٹ بات ہو پائی میری. اللہ آپ میں کو سلامتی دے بھائی. اللہ آپ کو سلامتی دے جی، اور اللہ آپ کے والدین کو سلامتی دے. جو مشن آپ لے کے چلیں اور جتنا عقل اور ہدایت آپ کو اللہ نے دی ہے راستہ ہم جیسوں کو سیدھا دکھانے کی. میں میں آپ کا اہل خادم. تشیع سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. ہم آپ کے اچھا، خادم ہیں جی، آپ کے علم کی وجہ سے اور آپ کی محنت کی وجہ سے. میرے صرف دو اللہ آپ کو. سوال تھے آپ سے. پہلے جی تو میں سر. آپ کو ایک چھوٹی سی فنی چیز سنا دوں کہ میں صرف مسلمان ہوں جی. میں ابھی تلاش میں ہوں اور ان قریب انشاءاللہ حق کو حاصل کرنے والے، مطلب دل میں ہے لیکن ابھی انشاءاللہ بس انشاءاللہ. کچھ چیزیں ہیں نا جن کا اظہار ضروری نہیں ہوتا، وہ اللہ اللہ آپ کا کی اور مدد انسان کرے. کا معاملہ ہوتا ہے. اللہ آپ کی آمین مدد آمین. کرے. ایک- جی حسن بھائی، میں آپ کو ایک پہلے فنی چیز سناؤں گا، آپ نے خود پہنچ جانا ہے وہاں پہ. ہوں آپ نے پالتو کتے دیکھے ہوں گے نا جی، وہ ہوں جب باہر ہوتے ہیں نا، جب ان کی ہوں رسی کھلی ہوتی ہے تو وہ ہر بندے سے ڈر رہے ہوتے ہیں. لیکن جیسے ہی مالک کی یا مالک ان کے پاس ہوتا ہے نا، وہ ہر چیز پہ غرانا شروع کر دیتے ہیں. آپ نے ہوں. پہچانا کس کی بات ہو رہی ہے؟ پھر وہ کہتے ہیں مالک کو مجھے اجازت دو، مجھے اجازت دو، میں کچھ کروں، مجھے اجازت دو، میں کچھ کروں. اللہ آپ کو سلامتی دے. تو میرا سوال یہ تھا حسن بھائی کہ میں نا، میرے والد واپڈا میں ہوتے تھے تو جلوس جو عاشورہ کے ہوتے ہیں نا، ان میں ان کے ہوں. ساتھ جایا کرتا تھا. حالانکہ وہ اچھا، دیوبند تھے، ان کی ڈیوٹی ہوتی تھی. صحیح. تو میں نے 7 سال کی ایج میں ذوالجناح کے اوپر ایک نوجوان کو سوار دیکھا ہے. ماشاء میں اللہ، نے اپنے بڑی والد بات. سے ذکر کیا اس کا. میں نے اپنے سیاہ لباس تھا ان کا، سیاہ امامہ تھا، چہرے پہ ابھی داڑھی واضح ہی نہیں ہوئی تھی، مطلب ایج کم تھی ان کی. میں اپنے والد کو پورے ہوش و حواس میں عرض کر رہا ہوں، ابو جی مجھے ایک شخص نظر آ رہے ہیں، نوجوان، چہرہ بڑا پر نور ہے. والد صاحب کہتے ہیں ماشاء مجھے اللہ، کچھ نظر نہیں آ رہا. سبحان تو اللہ. اس کی میں حقیقت آپ سے جاننا چاہتا تھا، وہ مطلب یا شاید مطلب مولا علی اکبر ہو سکتے ہیں ایسا، یا کیا ہے؟ ہوں. مطلب میں وہ کلیئر نہیں ہو پایا، اور مجھے کوئی اتھینٹک بندہ بھی نہیں ملا جس سے میں شیئر کروں، یا ایسے 25 سال پہلے کی بات ہے، ماشاء اللہ، بھکر بڑی شہر بات. کے اندر. ہاں جی. بڑی بات ہے، بڑی تو بات. اس کے بڑی بارے میں بات. تھوڑی وضاحت کیجیے گا، کیونکہ میرے ساتھ جتنے تھے آپ ابو نے کے جو دوست، دیکھا والد ہے صاحب کے دیکھیں، والد اس صاحب. کا میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن اہل بیت علیہم السلام کے بہت کرامات نظر آتے ہیں مجالس میں، عزاداری میں. وہاں پر بہت جی، لوگوں کے یا مشکلات حل عاشورہ کے ہوتے ہیں، جلوس. لوگوں کو حوائج ملتے ہیں. یہ تو ایک عام سی بات ہے. جی ہاں. جی. اللہ آپ کو عزت اور دے میرے بھائی. دوسرا ایک، آمین، اللہ پاک آپ کو عزت دے جی، اور ہمارے لیے دعا کیا کرے کہ اللہ ہمیں ہمت دے. باغی ہوں. ہوئے میں پورے خاندان سے، رشتہ داروں سے. تو باقی اللہ پاک ہے، انشاءاللہ ظاہری اللہ بھی موقع انشاءاللہ آپ کی ملے گا حفاظت فرمائے. انشاءاللہ. اللہ آپ کا آمین. وارث ہے. بہت شکریہ. اللہ آپ کو بہت سلامتی دے. شکریہ آپ تھینک کا. یو سر. اللہ آپ کو بہت عزت دے. تھینک یو، بہت مہربانی. آپ کو زندگی طویل. بہت مہربانی. تھینک یو سر. شکریہ. شکریہ میرے بھائی. تھینک یو. اچھا، میں کال لے لوں وہاں سے اپنے ٹک ٹاک سے، پھر آتے ہیں زوم کی طرف. ٹک ٹاک سے کون کالر ابھی آپ ہیں؟ ٹک ٹاک والے آ جاؤ. ابو ذر بھائی آپ ہیں ادھر؟ Alama Saab, just Assalamu alaikum, Alama Saab. علیکم Give me السلام. 1 second, I'll bring you یا شور. callers right now. یا Ya Ali Jan, open your mic, please. السلام علیکم اللہ یاری صاحب. علیکم السلام میرے بھائی. کہاں سے کال فرمایا آپ نے؟ تھینک یو جی سر. اللہ یاری صاحب، میں یو ایس سے تماس لے رہا ہوں آپ سے، اور جی سر. پہلے بھی بات ہو چکی ہے. کہاں آپ رہتے ہیں کی آپ یو ٹائم ایس میں؟ میں یو ایس میں ایسٹ کوسٹ نیو جرسی میں رہتے ہیں. ایسٹ کوسٹ نیو جرسی. اللہ آپ کو بہت عزت دے میرے بھائی. اور اللہ آپ کی دعائیں آپ کے دامن میں ڈال دیں، آپ کی عزت افزائی میں اللہ مولا کی کرم سے زیادہ فرمائے. انشاءاللہ آپ کو ایسا ہی سرخ روح رکھے، اور جس سے آپ حقائق کے لیے ٹائم دے رہے ہیں، اپنی انرجی دے رہے ہیں، اللہ شور. تعالیٰ آپ کو عزت دے. اور تھینک یو سر. جو اہل البیت کی مناسب محنت کرتا ہے کسی بھی ذریعے سے، باتوں سے، محنت سے، اپنی جسمانی سے، تو اللہ سب کو اپنے حفظ رکھے، اور اہل البیت الہی ان آمین. کی تھینک یو سر. کوئی حفاظت سوال ہے کرے. میرے بھائی؟ کوئی سوال ہے؟ سوال یہی ہے کہ میں اللہ سے یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو اپنی حفظ میں رکھے. ہمارے سوالوں کا جواب آپ کی مناظروں میں مل رہی ہے، تو اللہ آپ کو عزت دے. بس اتنا تھینک یو. ہی تھینک اللہ یو. علی صاحب. اوکے میرے بھائی. تھینک یو. نیکسٹ کالر آ جاؤ بھائی ٹک ٹاک میں. اس کے بعد Ali میں Reza bhai, open your فردوس بھائی کو mic. لوں. Ali Reza, جی سر. open your mic. Ayos bhai, open your mic. Ayos bhai, open your mic. Ali Reza, چلے آپ علامہ صاحب ادھر سے لے لیں، اوکے واپس آ جائیں. اوکے، میں واپس آتا ہوں. ہاں فردوس، ویئر از مسٹر فردوس؟
اس کا نام نہیں آ رہا بھائی، کیونکہ اس کے اپنے نیم میں کیا رکھا ہے اس نے، اس کے نیم میں یہ بھائی اس طرح کے لوگوں کو نہ لیا کرو نا، یہ اپنے نئے یوزر نیم میں یہ پرنتھیسز وغیرہ لگاتے ہیں. آپ یوزر نیم سے ہی کر کے آ جاؤ، کوئی اور کلر دے دو. سجاد علی یوزر نیم ایسے رکھتے ہیں بھائی، اس میں سمبلز رکھتے ہیں، پھر ہمیں نام نہیں ملتا اس کا. سجاد حسین گوریا. السلام علیکم سجاد بھائی، کیسے ہیں حضور؟ وعلیکم السلام. یا علی مدد، خیرت سے ہیں آپ انشاءاللہ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن تمام شریف اللہ کی اور درود پر محمد وعلیہ جی سر. آپ کی تربیت ہے اور بہت خوشی ہوئی ہے، بڑی دیر کے بعد ایسا بندہ کہہ جا رہی ہے. جی سر، اللہ آپ کو بہت سلامتی دے. کہاں سے کال فرما رہے ہو سجاد بھائی؟ جی میں پاکستان سے. کوئی حکم ہے ہمارے لائق؟ ہمارے لائق کوئی حکم ہے تو بتائیں بھائی. ہاں جی، پہلے ایک سوال ہے، کوئی لمبے چوڑے سوال نہیں ہے، جی سر. مختصر سا سوال اور بڑا اہم سوال ہے. جی سر. میں نے 2018 میں زیارت کی ہے، جی عمرہ کیا ہے، ماشاء اللہ. مدینہ سے لے کے مدینہ سے مکہ، اوکے. مکہ سے نجف اشرف، اور نجف اشرف سے کربلا، کربلا سے قم، تہران اوکے. اور مشہد، 14 اوکے. معصومین کی حرمین. اس میں جو اہم سوال ہے یہ ہے کہ نماز میں تشہد میں تو 3 گوائیاں دیتا ہوں. اس کا سوال کا ہم نے بہت جواب دیا بھائی صاحب. پلیز آپ انٹرنیٹ پہ میرے کلپ سرچ کریں، اس کا جواب آپ کو مل جائے گا. اللہ آپ کو جزائے خیر دے سجاد بھائی. اوکے، اس سوال کا جواب ہر ہفتے آتا ہے اور ہر ہفتے ہم دے دیتے ہیں. اللہ آپ کو عزت دیں. تھینک یو سر. اللہ آپ کو. جی سر بتائیں. سوال جو مجھے پریشانی ہو رہی ہے وہ جی. یہ ہے کہ نجف اشرف میں نے نماز پڑھی ہے پیش نماز سے، اس نے تیسری گواہی نہیں دی. کوئی بات نہیں، کوئی بات. جو نہیں دیتا اس کی نماز صحیح ہے، جو نہیں دیتا اس کی نماز بھی صحیح ہے، جو دیتا ہے اس کی بھی نماز صحیح ہے. ہاں جی ٹھیک ہے نا، جو نہیں دیتا اس کی نماز صحیح ہے. ائمہ طاہرین علیہ السلام کی حدیث ہے میرے بھائی. آپ دیکھیں، اگر 12 اماموں کی شیعہ نا، ان کی حدیث ہے جو شہادتین پڑھتا ہے نماز تشہد میں اس کی صحیح ہے، اس کی نماز باطل نہیں ہے. اوکے سن رہے ہیں نا؟ جو نہیں پڑھتا ائمہ علیہ السلام نے فرمایا اس کی نماز صحیح ہے. اوکے، جو پڑھتا بھی ہے اس کی نماز باطل نہیں ہے، وہ بھی اچھا کام کر رہا ہے. اوکے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اب میرے پاس فردوس، مسٹر فردوس اس بھائی کو لیتے ہیں. آ جاؤ فردوس صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے ہے؟ اللہ کا احسان ہے. کہاں سے کال فرمایا آپ نے بھائی؟ بھائی میں بنگلہ دیش سے ہوں، مجھے اردو تو پورا نہیں آتا. آپ کی اردو ہمارے آپریٹر جیسی ہے، ان کی بھی اردو اسی طرح بنگالیوں بھائی جیسی. مجھے کوشچن ہے کہ میں آپ کا ویڈیو دیکھتا ہوں، میں آپ کا ویڈیو دیکھ کر مجھے تھوڑا سا ہدایت مل گیا، اور میں ابھی بھی تلاش میں ہوں. اور آپ نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا ہے، تو اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ایک یہودی ناریوں نے زہر دینے کی کوشش کیا، تو اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو الرٹ کیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی نازل کیا. تو یہ ہوتا ہے نا کہ جب شہادت کا وقت آتا ہے تو پھر یہ ان کے کسی بھی شخص کے لیے شہادت کا جب وقت آتا ہے، اس کے ایام ختم ہوتے ہیں، تو اللہ کی رضا اس میں ہے کہ اس کی شہادت ہو. تو پھر حدیث اہل بیت علیہ السلام یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کو زہر کا خبر نہیں دیتا. ٹھیک ہے نا؟
تو اس کو وہ علم ہے کہ یہاں پہ زہر ہے، کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ میرے نبی کی شہادت ہو جائے، اللہ کی تقدیر یہ ہے، ان کے مقدر ہے، قضاء و قدر یہی ہے، تو پھر وہ علم جو ہے ان سے چھین لیا جاتا ہے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ یہ اہل بیت علیہم السلام کی حدیث ہے. ائمہ طاہرین علیہم السلام کو زہر دیا گیا ہے، حضرت امام رضا علیہ السلام کو زہر دیا گیا، امام جعفر صادق علیہ السلام کو، ائمہ علیہ السلام کو جن کو زہر دیا گیا، تو شہادت امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا گیا. تو ان کے متعلق یہی حدیث ہے کہ ان سے اس وقت جب اللہ کی مصلحت یہ ہوتی ہے کہ ان کی شہادت ہو جائے، تو پھر ان سے وہ علم کہ یہ اس کھانے میں زہر ہے وہ ان سے لے لیا جاتا ہے، تو ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ یہاں پہ زہر ہے. جی. تو میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر علی علیہ السلام مدد کر سکتے ہیں، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بھی مدد کر سکتے ہیں، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی علیہ السلام کو کیوں مدد نہیں کیا، اور علی علیہ السلام کیوں حسین علیہ السلام کو مدد نہیں کیا؟ تو اس لیے دیکھیں علی علیہ السلام کے پاس وہ سارے معجزات تھے جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھے، ٹھیک ہے نا؟ ان کے پاس وہ سارے معجزات تھے جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھے. اور اسی طرح امام حسین علیہ السلام کو، اگر امام حسین علیہ السلام چاہتے کہ میں شہید نہ ہو جاؤں، تو وہ خود دعا کر کے فوج اشقیاء کو جہنم واصل کر سکتے کہ اللہ ان سب کو جہنم ابھی ہلاک کر دیں، ان پہ عذاب نازل کر دیں، اور ان پہ عذاب نازل ہو جاتا. یا وہ خود کوئی اعجاز کرتے کہ زمین ان کو ہڑپ لے، یہ فوج جو ہے یہ نابود ہو جائے، اسی وقت وہ نابود ہو جاتے. امیر المؤمنین علیہ السلام بھی اسی طرح جنگ صفین یا جنگ جمل میں اگر چاہتے کہ ان کے دشمن سب ہلاک ہو جائیں، وہ کر سکتا تھا امیر المؤمنین علیہ السلام. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غزوہ احد میں تھے، مسلمانوں کو شکست ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ پیغمبر اگر چاہتے کہ کوئی معجزہ کریں کہ مشرکین کو سب نابود ہو جائیں، سب جو ہیں وہ اسی لمحے مر جائیں، ہو سکتا تھا. اگر وہ اللہ سے دعا کرتا یا اللہ ان کو جہاں پہ مشرکین جو میرے جنگ میں آئے ان سب پہ ابھی تو موت نازل کر، ہو سکتا تھا. لیکن وہ نہیں چاہتے اس طرح. اہل بیت طاہرین علیہم السلام ہماری اور آپ کی طرح نہیں ہیں کہ ہمیشہ اپنی دشمنوں کو فوراً کیا کریں، ان پہ عذاب نازل کرا دیں. وہ چاہتے ہیں کہ ظاہری اسباب کی طرح وہ دوسروں کے لیے مثال بن جائیں، کہ اگر دوسرے جو معجزے نہیں کر سکتے، اگر وہ جنگ میں آ جائیں دشمنوں کے سامنے، کیسے شہادت کو قبول کریں اور بھاگے نہیں، فرار نہ کریں، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ معجزے کرتے رہیں کہ جہاں پر بھی ان کے دشمن آ جاتے ہیں جنگ کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، معجزے کرتے ہیں، تو پھر جہاد کے احکام اور جہاد کی فضیلت اور صبر و استقامت ان کے فضائل ظاہر نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ پھر دوسروں کے لیے نمونہ ہی نہیں بنیں گے. اور پھر اللہ کی رضا کو وہ دیکھتے ہیں. اللہ کی رضا اس میں ہوتی ہے کہ مسلمان جہاد کریں اور دشمن کو جہاد کے ذریعے اور تلوار کے ذریعے اور شہادت قبول کریں، زخمی ہو جائیں دشمن کو انہیں اس سے نابود کریں. یا امام حسین علیہ السلام کی شہادت میں اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کو ایک عظیم مقام دنیا و آخرت میں عطا فرمائے، اور اس کا طریقہ صرف اور صرف شہادت تھا کہ اگر ان کی شہادت ہوتی ہے تو یہ اس مقام کے مستحق بنتے ہیں. تو اس لیے اللہ کی رضا اسی میں تھی کہ ان کی شہادت ہو جائے، تاکہ اس سے ان کو عظیم مقام مل جائے. شہادت ان کے لیے اعزاز ہے، عزت ہے اللہ کے سامنے. تو اس لیے امام حسین علیہ السلام خود راضی تھے کہ وہ شہید ہو جائیں، ان کے فرزند شہید ہو جائیں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ کا رضا اس میں. ہاں، تھینک یو سر. میرا ایک سوال ہے کہ حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو گپت علم تھا، اور ان کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت میں شامل کیا، اور اس نے علی علیہ السلام کو چاہتا تھا کہ علی علیہ السلام خلیفہ بنے. صحیح. تو اس کے بارے میں شیعوں کا کیا عقیدہ ہے؟ یہی جو آپ نے بتایا، اس کو بک کا علم تھا، کتابوں کا علم تھا، بہت عالم، بہت فاضل، بہت باتقویٰ، اور اہل بیت علیہ السلام کا مخلص، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اہل بیت علیہ السلام میں شامل فرمایا. بالکل آپ نے صحیح کہا، ہمارا بھی یہی ہے. جب ان کا اتنا علم تھا تو انہیں کیوں، جب علی علیہ السلام سیاست سے ہٹ گئے تو انہیں کیوں موصل کا یا امیر بنا؟ تو یہ حرام نہیں ہے، تو یہ حرام نہیں ہے. اگر کوئی شخص کسی ظالم کے لیے کام کرتا ہے، بشرطے وہ یہ کہ وہ دین کی خدمت کرے، شیعوں کی خدمت کرے، یہ جائز ہے. اور وہ پھر امام علی علیہ السلام کی اجازت سے اس نے مدائن کا، موصل کا نہیں، مدائن کا گورنر بنا تھا،
تو اور یہ کہ اگر کوئی شخص کسی ظالم کی حکومت میں کوئی عہدہ قبول کرتا ہے یہ جائز ہے، بشرط یہ کہ جھوٹ نہ بولے، کسی پہ ظلم نہ کرے، حرام نہ کھائے، اور پھر دین کی اور شیعوں کی مدد کرے، خدمت کرے، یہ جائز ہے، ٹھیک ہے نا؟ اوکے، تو اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اب میں کالر لیتا ہوں ادھر سے بھائی.